اللہ تخاءب احدکم فلیمسک بیدہ الا فإن الشیطان یلقم له مسلم. چھینک آنے کے آداب حدیث کی روشنی بیان ہو رہے ہیں. سنن ترمذی اور ابو داؤد کی حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب چھینک آتی آپ اپنے ہاتھ یا کپڑے سے چہرہ مبارک کو ڈھک لیتے اور آواز کو دبا لیتے. چھینک آئے تو چہرے یا ہاتھ سے اپنے چہرے کو ہاتھ سے کپڑے سے اپنے چہرے کو چھپا لو. سب کے سامنے منہ پردہ سے لگے. کیسے آداب سکھایا جا رہا. مسلم شریف کے حدیث کے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو جمائی آئے تو چاہیے کہ وہ اپنا ہاتھ رکھ کے منہ بند کر دے کیونکہ شیطان داخل ہو جاتا ہے. واقعہ یہ ہے کہ جمائی دینے میں آدمی کا بہت بدنما انداز میں چہرہ کھل جاتا اور ہاں کی مکروہ آواز موسیقی ہوتی. چہرہ کی قرآن کی شکل بدل جاتی. ایک بدنما ہی ہو جاتا ہے. ان چیزوں کے انسداد روکنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ہدایت فرمائی ہے جب جمائی آئے تو ہاتھ سے منہ کو بند کر لینا چاہیے. اس طرح کرنے سے منہ کھلے گا بھی نہیں اور وہ مکروہ آواز بھی پیدا نہیں ہوگی اور چہرہ کی حیت بھی زیادہ نہیں بگڑے گی. اس حدیث کے آخر میں شیطان کے داخل ہونے میں ذکر فرمایا. محدثین فرماتے ہیں کہ اس کا حقیقی داخلہ بھی مراد ہو سکتا ہے. باقی اگر کپڑا یا ہاتھ آگے نہیں کرے گا تو شیطان حقیقت میں بھی داخل ہو سکتا ہے. وہ شیطان کی حقیقت کو ہم نہیں جانتے اور یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ ایسے حال میں شیطان کو وسوسہ اندازی کا زیادہ موقع ملتا ہے. حضرت شاہ ولی اللہ نے اس کی شرح یہ کی ہے کہ جب جمائی لیتے وقت آدمی کا منہ پوری طرح کھل جاتا ہے تو شیطان کسی پکی مچھر جیسی چیز کو اڑا کر اس کو منہ میں داخل کر دیتا. آپ کپڑا نہیں کرے گا تو کوئی مکھی یا مچھر مجھے لگے تب اس کو متاثر ہوگا. خیالات کو سازشان کرے یہ بھی شیطان کا داخل ہوگا اور حقیقت میں شیطان داخل ہو جائے اس کی حقیقت کو ہم سمجھتے ہم یقین رکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ حق ہے اور آپ کے آداب بتلائے میں ہمارا نفع ہی نفع. اللہ تعالیٰ یہ سارے آداب سونے کے جاگنے کے کھانے کے پینے کے چھینکنے کے یہ دوستی کے دشمنی کے نماز کے خوشی کے غمی کے سارے آداب بھی تو دی. اللہ نے آداب کا لحاظ کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.